اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاسبان گلشن تجھ کو خبر نہیں ہے، اے پاسبان گلشن تجھ کو خبر نہیں ہے، شعلے بڑھ رہے ہیں پھولوں کی انجمن میں۔ قابل صد احترام ناظرین کرام، ایک اور شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ چمن کی رنگو بو نے اس قدر مجھ کو دھوکے دیے، چمن کی رنگو بو نے اس قدر مجھ کو دھوکے دیے کہ ذوق گل بوسی میں نے کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ کچھ ایسا ہی حال میرا اور مجھ جیسی 24 یا 26 کروڑ بھیڑ بکریوں کا ہے۔ رات بھر جاگتا رہا ہوں، خدا پاک کی قسم مجھے اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا کوئی دکھ پریشانی نہیں، اور جب میں جاگتا رہا ہوں تو میں گزرے ماہوں سال میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلتے رہے ہیں۔ ہمیں گفتار کے غازیوں نے ہمارا یہ حال کیا ہے، پاکستان کا یہ حال کیا ہے، آدھا پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بچا کھچا پاکستان اس کے ساتھ بھی اب کھلواڑ کرنے کو تلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے، اس کو سلامت رکھے، اس کو مستحکم رکھے۔ جب تک ہم گفتار کے غازی بننے کی بجائے کردار کے غازی نہیں بنیں گے تب تک کوئی بہتری کی امید نہیں ہو سکتی۔ 2 جمع 2 جب بھی اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو وہ 4 ہی آئے گا۔ اب ماضی میں چلتے ہیں۔ میرے محبوب خود ساختہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب فرماتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح غدار ہے، ریاست کی باغی ہے، تب دہشت گردی کے لفظ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور کہتا تھا کہ مجیب الرحمان بھی غدار ہے، اس کو سزائے موت بھی دینی تھی۔ اس کے علاوہ تمام اس نے سیاسی رہنماؤں کو ایبڈو کے ذریعے الیکٹرل باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے ذریعے نااہل کر دیا تھا اور سیاست کو شجر ممنوع کر دیا تھا۔ ہم ان کی زبان پہ، ان کی گفتار پہ ایمان لے آئے آنکھیں بند کر کے، جس کا نتیجہ یہ نکلا پاکستان 2 ٹکڑے ہوا۔ اس کے بعد ایک اور منظر آنکھوں میں گھومتا ہے، وہ ہے میرے محبوب، میرے قائد جمہوریت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو عوام کو کہتے رہے کہ میں اپنی زنبیل سے تاشقند نکالوں گا، وہ خود قبر میں چلے گئے، تاشقند سے کچھ نہ نکلا۔ دوسرا وہ کہا کرتے تھے ہم کشمیر کے لیے 1000 سال لڑیں گے۔ تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، تو جو انہوں نے 1000 سال جنگ کی کشمیر کے لیے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہمارے آتے ہیں مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق، جنہوں نے کشمیر تو کیا آزاد کروانا تھا، انہوں نے پاکستانی عوام پہ جو ظلم و بربریت کی وہ انہوں نے فلسطینیوں پہ بھی نہیں کی تھی، اور میرے بہت کم دوستوں کو علم ہوگا کہ انہوں نے بے شمار فلسطینی شہید کیے تھے، اور ان پہ انہوں نے بہت ظلم و بربریت کیا تھا اردن میں جا کے جب وہ کرنل تھے۔ اگلی بات، جب انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنا طریق ساز خطاب کیا تھا تو مہارت دیکھیے ماہرین کی، مکینکوں کی، کاریگروں کی، وہاں کچھ اور کہہ رہے تھے، یہاں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ
तलावत चल रही थी उनके खिताब की, तब ये बहुत बड़ी फनकारी थी, अवाम को इल्म नहीं था। क्या क्या बताऊं, क्या क्या फनकारियां होती रही हैं, क्या क्या मदारियां होती रही हैं। हमारे मदारी हमारे साथ क्या क्या हमें कौन सा उड़ना सांप अपनी पटारी से निकाल निकाल दिखाते रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मोटरवे और पता नहीं क्या क्या मैंने मरहूम मोहम्मद शरीफ की जेब से खर्च करके अपनी मां का सूद बेच के यहां सब कुछ बनाया है। मान लेते हैं जी। उसके बाद आगे चलिए। उसके बाद आते हैं हमारे ये रियासत मदीना वाले। वो कहते थे मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना का तो पता नहीं, बाकी वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ जो करते रहे हैं उसकी वो आज सजा भुगत रहे हैं, कैदी नंबर 804। उसके अलावा हमारे एक कौम के अजीम हुस्न जनरल बाजवा साहब हुआ करते थे, अब भी हैं, बकीदे हयात हैं। अल्लाह पाक उनको क़यामत तक जिंदा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उनको क़यामत तक जिंदा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वो खुद को मईशत के इक्तसादियात के सबसे बड़े माहिर बताया करते थे। उन्होंने जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। अगर हम गिरफ्तार की बजाय अपने किरदार पे अमल करते, किरदार को बेहतर करते तो आज पाकिस्तान मजबूत, खुशहाल, मुस्तहकम एक फलाही रियासत मुल्क होता और हम भी आज़ाद होते। आज भी पाकिस्तान में वही डायनामिक्स हैं जो 1947 से पहले थे। 1947 से पहले जो सियासतदान होते थे, जो असेंबली में जाते थे, जो एक नाम नहाद 2 नंबर किस्म की सियासत थी यहाँ, वो थी साम्राज्य के गुलाम, जगीरदार, सियासतदान वही असेंबली में जाते थे जो उनकी गुलामी नहीं करता था। खान अब्दुल गफ़ार खान वली की तरह, खान अब्दुल गफ़ार खान की तरह या अली बरादरान की तरह वो हमेशा जेलों में रहते थे। आज भी वही कुछ है। आज भी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हमारे ज़मीनी खदाओं की मुकम्मल गुलामी नहीं करते, उनको सजदा रेजी नहीं करते, उनके लिए शजरे ममनू है इक़्तिदार, असम्बली, और जो उनको सजदा रेज होते हैं उनको आज इलेक्टेबल का नाम दिया जाता है। फिर उनके ज़रिए गंदा दंदा किया जाता है, गंदा खेल किया जाता है। कभी तरीन के जहाज़ से इमरान खान की हुकूमत बनाई जाती है, कभी शंगा मांगा से मुहतरम महबूब मेरे कायद जो दुनिया के सबसे बड़े ज़हीन, फ़तीन और इनकलाबी इंसान हैं, उनकी हुकूमत बनाई जाती है। कभी उनकी हुकूमत मरी से बनाई जाती है, कभी उनकी हुकूमत IJI से बनवाई जाती है। और अब जो कुछ हो रहा है वो मोहसिन नकवी और ये जो हमारे मुहतरम वज़ीर आज़म है कुरकुर साहब, उनके ज़रिए पसे पुष्ट रहकर वही गंदा खेल, गंदा धंधा अब दोबारा किया जा रहा है। कल हमारे महबूब आर्मी चीफ साहेब माशाल्लाह जो कि सैयद भी हैं, जो आसम भी हैं, मुनीर भी हैं और दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान भी हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ होने की बुनियाद पे, उन्होंने खिताब किया है। उनका खिताब बिलाशुबा वलवलागेज था, बिलाशुबा ईमान अफरोज़ था। मेरा भी ईमान ताज़ा हुआ उनके खिताब से सुन के, जो उन्होंने बच्चों से, मेरे बच्चों से इंटरेक्शन किया। अब आखिर में चंद इख्तितामी कलमात और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। झूठा वे एक झूठ होर बोल जा,
کوئی نواں لارا لا کے سانو رول جا، یہ ہے میرے محترم باجوہ صاحب کے لیے۔ تو گزارش ہے، خطاب کرنا، زبانی کلامی اچھے اچھے بھاشن دینا ایک چیز ہے، اور اچھا مثبت عمل کرنا بالکل ہی دوسری مختلف چیز ہے۔ اب تو 24 کروڑ بھیڑ بکریاں بھی مسلسل دھوکے کھا کھا کر ملک و قوم کا بیڑا غرق ہوتے دیکھ دیکھ کر کافی ہوشیار، چلاک اور محتاط ہو چکے ہیں۔ اب غلام بھیڑ بکریاں چکنی چپڑی باتوں اور جذباتی نعروں کے جانسے میں آنے والے نہیں۔ اب تو مداری کو جو کچھ کرنا ہے عملی طور کر کے دکھانا ہے۔ اب 2 نمبر جادو کے ذریعہ وقتی طور پہ نظر بندی کرنے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کا وقت گزر چکا۔ اب 24 کروڑ بھیڑ بکریاں جھوٹی تقدیس، تکریم، عقیدت کا کوئی بھی نشہ آور مشروب پینے کو ہرگز تیار نہیں۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بقول حضرت علامہ اقبال، یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اگر اب تو کردار کا وقت ہے، اب گفتار کا وقت تو گزر چکا۔ اب کردار پیش کرنا ہوگا اگر اس قابل کوئی ہے۔ اب باتوں کا وقت گزر چکا۔ پاکستان بہت ہی نازک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم 24 کروڑ بھیڑ بکریوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اچھے اچھے بھاشنوں، خطبات کا وقت گزر چکا، جو یہ ہمارے کاکڑ صاحب روز کسی نہ کسی یونیورسٹی میں گھس کر بچوں کو زبردستی اپنا بھاشن سناتے ہیں۔ اب عمل کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔